السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہماری ریئل پاکستانی کافی خاص شخصیت ہے، لیجنڈری پرسنالٹی ہیں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی خاتون تھی جو کہ اگر میں کہوں کہ یہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ جو ہے فرسٹ فیمیل بینک کی بنی تھی، اور انہوں نے خواتین کے لیے راستے کھول دیے تھے کہ وہ بینکنگ سائٹ پہ آ سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں. اور ان کی خاص بات کیا ہے کہ پاکستان جب یہ بنا تھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بر صغیر کے مسلمانوں کو ہجرت کرتے ہوئے وہ لمحات، وہ چیزوں کو دیکھا. اور وہ محض صرف جو ہے 8 سے 9 سال کی تھی، اور ان کو اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ سے 65 مور دین 65 ایوارڈز بھی مل چکے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے. تو آج ہماری ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی اکرم خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اکرم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں گی اس عمر میں بھی. اور مونا، جیسے کہ ویسے تو میرے کئی انٹرویوز پی ٹی وی میں بھی ہیں اور چینلز پہ، لیکن یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے نا، ریئل پاکستانی، اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس کے لیے بلایا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں. تو جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے. اٹ از ان دا سینس کہ میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی جب یہ قائد اعظم کی تقریریں آتی تھیں. میرے والد بہت ہی قائد اعظم کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے. وہ مجھے ریڈیو کے سامنے لے جاتے تھے کہ بیٹا سنو قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں، آپ سنو. تو شروع سے والد کے کہنے پر میرے دل میں ایک پاکستان کا ایک جذبہ کہ اب ہمارا ایک نیا ملک ہوگا، ابا بتاتے تھے. تو جب پاکستان میں بنا ہے، اس وقت جو میری عمر تھی کہ 9 سال کی تھی میں، اور ہمارے اسکول میں اس وقت جو تھی 4th کلاس میں تھی. تو اس وقت جب ہوا، جب تو اس وقت ہم اجمیر میں تھے، میں اجمیر میں پیدا ہوئی تھی، یعنی انڈیا میں. تو اسکول میں وہاں انہوں نے مٹھائی بانٹی، لڈو بانٹے، تو ہمیں بڑی اچھا لگا. ہم نے کہا یہ تو اس وقت ہمارے دل میں آیا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. کچھ اتنی چھوٹی تھی لیکن میرے دل میں آیا کہ یہ تو انڈیا ہے لیکن پاکستان، تو ہم نے کہا وہاں تو بہت ہی اچھا ہوا ہوگا. تو میں نے جب گھر آئے تو میں نے امی کو بتایا کہ ایسے یہ انہوں نے مٹھائی بانٹی ہے تو وہاں بھی ہوا ہوگا جہاں ہم جائیں گے. تو امی نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا. میرے والد صاحب ریلوے میں تھے وہاں، تو انہوں نے آپٹ کیا فار پاکستان. تو ان کو لاہور میں جو تھا ریلوے کا بڑا ڈپارٹمنٹ، وہاں ان کو ٹرانسفر کیا. تو والد صاحب نے آ کے جب ہم اس وقت لنچ کر رہے تھے تو ابا گھر میں آتے تھے کھانا کھانے، تو انہوں نے امی کو بتایا کہ میں نے آپٹ کر دیا اور اب ہم لوگ لاہور جائیں گے. تو امی کو ذرا اندیشے تھے کہ کیونکہ سنتی تھیں کہ وہاں بڑا ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا یا کچھ اس قسم کی خبریں. تو ابا نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہے. تو میں نے بھی ان کی تائید کی کہ نہیں وہ بہت اچھا ہوگا، پاکستان بہت اچھا ہوگا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ اس بچی کے دل میں اتنا جذبہ ہے. تو جب ہم لاہور آئے تو میں 4th کلاس میں تھی، میرا ایڈمیشن 6th کلاس میں ہو گیا میرے اس کے لحاظ سے جب میرا انٹرویو کیا. تو ہر طرف سے یہ سمجھیے کہ میرے والدین کا اور میرا جو جذبہ تھا پاکستان کے لیے، اس میں اللہ نے بہت مدد کی. ہر لمحے، ہر اسٹیج پہ وہ ایک غیبی یعنی کہ مدد آتی رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے بتایا کہ بینکنگ پروفیشن میں فرسٹ تھی، تو میرا اس وقت جو تھا، اس وقت تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی عورتیں کور بینکنگ میں آئیں. تو اسٹیٹ بینک کی آفیسرس ٹریننگ اسکیم تھی، اس میں اس کا جب اناؤنسمنٹ ہوا تو میں نے اپلائی کر دیا. تو اس میں اس وقت مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا. تو اس وقت جو اسٹیٹ بینک 25 ایسٹ پاکستان کے لیے اور 25 ویسٹ پاکستان کے لیے لیتے تھے ٹرینی آفیسرس. تو میرا پاکستان کے لیے، ویسٹ پاکستان کے لیے سلیکشن ہوا آن میرٹ. اس کے بعد ہمارا ٹریننگ ہوا، پھر ہم نے آئی آپٹیڈ فار مسلم کمرشل بینک. اس وقت تو اس طرح انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک آفیسر آئی ہے تو ہم وائی ناٹ ٹو اوپن آل ویمن برانچ. تو مسلم کمرشل بینک تھا جس نے کہ ایک آل ویمن برانچ کھولی دنیا میں، آپ یہ کہہ جی رہی ہیں پہلی. تو یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. جی اس کے بعد جو ہے یہ انڈیا نے کھولی.
یہ جو بینک آف بروڈا ہے، اس کے بعد اسکاٹ لینڈ میں کھلی ہے، بینک آف اسکاٹ لینڈ نے کھولی. تو ویمن بینکنگ کا جو اسٹارٹ ہوا ہے دیٹ واز فرام مسلم کمرشل بینک. لیکن اکرم صاحبہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اتنی قابل خاتون تھی تو یہ سوچ ان کو یہ تصور آیا نا کہ بھائی ایک ایسا کا وہ illustrate ان دنوں تھا کہ انڈیا ایکچولی دے ور تھنکنگ آف سیٹنگ اپ آل ویمن برانچ بینک آف بروڈا. تو وہ جو ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے بینک کے ایم سی بی کے، انہوں نے بلا کے مجھے کہا یہ آرٹیکل آپ پڑھیں. تو میں نے پڑھ لیا تو میں بڑی ایک کہ اتنے زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہو کہ کہنے لگے اگر ہم لوگ بھی کھولیں تو آپ ول یو بی ایبل ٹو رن دا برانچ. میں نے کہا وائی ناٹ. تو میں تو اتنا یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم تھا کہ جب میں پروفیشن میں آئی ہوں تو مجھے فوراً یہ مجھے یعنی جیسی میری ٹریننگ ختم ہوئی سب کچھ ہوئی اور مجھے فوراً یہ تو پھر ان لوگوں نے اپنا بورڈ میں لے گئے کیس اور بورڈ میں پاس کر دیا، اسٹیٹ بینک سے لائسنس مل گیا اینڈ وی سیٹ اپ دا آل ویمن برانچ ان December 1962. I still remember and I was the first مینیجر آف اے اچھا برانچ. میں آپ لوگ 1962 کی مجھے بات اب شیئر کر رہی ہے، لیکن مجھے ایک چیز جاننی ہے آپ کی گفتگو سے کہ ماشاءاللہ ابھی بھی اتنی انرجی ہے آپ میں، اتنی انرجی. جب آپ نے پاکستان کی بات کی آپ کی آنکھیں شائن کر رہی تھی اور جو انرجی لیول تھا وہ اٹ واز ہائی. مطلب کیا ایسی چیز ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے، آپ کے پروفیشن کی بات آتی ہے ماشاءاللہ سے، تو وہ آپ انسان کی عمر ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، مجھے کہیں سے نہیں لگتا ہوگا کہ آپ جس عمر کے حصے میں کھڑی ہیں وہ آپ کی عمر ہو سکتی ہے. بس یہی میں کہتی ہوں نا کہ جہاں اللہ نے اتنا کرم کیا، اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح رکھا. میں والد صاحب کا پہلے انتقال ہوا تو بہت پہلے 82 میں، والدہ کا بھی 2016 میں ہوا. لیکن اس کے باوجود میری بہنیں جو ہیں، 2 چھوٹی بہنیں، وہ دے ور میرڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، یو کے میں ہیں، وہ لوگ وہاں سیٹلڈ ہیں. میں اکیلی تھی اپنے یعنی اور فیملی ممبر، لیکن اپنے گھر میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی میں. لیکن بے شک تھے کہ سپورٹنگ ڈومیسٹک اسٹاف تھا یہ، لیکن جیسے کہ اکیلی میں تھی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ کیا، مجھے کریج دیا اور کہ میں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ، اور مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اکیلی ہوں. میری اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ بینکنگ سے تو میں ریٹائر ہو گئی تھی 2001 میں. اس کے بعد بھی آپ جو ہے اس کے بعد آئی واز اپوائنٹڈ ایز دا بورڈ آن دا بورڈ آف گورنرز آف دا فرسٹ وومن یونیورسٹی، جنا وومن یونیورسٹی کہلاتی ہے وہ. تو مجھے اس کے بورڈ آف گورنرز پہ لے لیا. اس کے بعد سمجھ تو کہ ایک وقت آیا کہ ان کو اپنے یہ چانسلر کا ٹرم ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر نامینیشن بھیجے گورنر سندھ کو، تو وہ کوئی بھی ان کا اپروو نہیں ہوا. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کا سی وی بھیج دیں. تو میں نے کہا میں بیسیکلی بینکر ہوں اور میرے پاس ماسٹرس ڈگری ہے، آپ کے پاس اتنے ڈاکٹریٹ کی ڈگریز والے لوگ ہیں، یہ تو اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ کہ آئی شوڈ بی ریکمینڈیڈ فار چانسلر آف دس یونیورسٹی. تو انہوں نے کہا میڈم ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ وہ دیکھیں کرنا ہوا خدا کا کہ میرا بھیجا تو 3rd ڈے میرا وہاں سے گورنر سندھ سے آ گیا اپوائنٹمنٹ. اور ہم یہ بھی جس طرح میں اپنے انٹرو میں بتائی تھی آپ کو مور دین 75 ایوارڈس آپ کو ملے ہیں، اور کئی انسٹیٹیوشن اور دیگر آرگنائزیشنز کی جانب سے ابھی بھی وہ سلسلہ تھما نہیں ہے، رکا نہیں ہے، مزید آپ کو جو ہے ایوارڈس مل رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نہ صرف پاکستان کے باہر بھی انٹرنیشنل فورم بھی پاکستان کی نمائندگی کی، اور کہیں نہ کہیں آپ نے اس وقت کی، ابھی تو سوسائٹی ہمارے لوگوں کی سوچ بھی خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے چینج ہو گئی ہے. اس وقت زیادہ مشکل ہوتی تھی، اور پھر آپ نے جب ٹریولنگ کی ہے، لوگوں کو بتایا کہ نہیں بھائی پاکستان میں خواتین جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو یا کوئی اور فیلڈ میں بھی ہو، تو ان کے فیڈ بیک کو، ان کی جو رائے تھی، ان کی جو اوپینین جو ڈفرینٹ آپ کے سامنے شیئر کرتے تھے، وہ کس طرح کی تھی؟ اور جب ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان کی پہچان رہی ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہیں، تو جب آپ ایک اچھا امیج لے کے گئی ہیں تو وہ انہوں نے کس طرح سے پھر اپنا فیڈ بیک آپ کو دیا؟ اپریشیٹ کیا گیا. ایک وومن ورلڈ بینکنگ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، مجھے پاکستان کو میں نے وہاں ریپرزینٹ کیا. ان کو جب بتایا کہ کس طرح سے، اس وقت تو فرسٹ وومن بینک ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ان لوگوں کو بڑی یعنی کہ وومن جب وین دے کیم ٹو نو کہ فرسٹ وومن برانچ بینک برانچ جو ہے وہ آئی واز دا فاؤنڈر
برانچ مینیجر اور اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ قائم ہوئی. تو ان کو اس چیز کا ہی بہت تھا کہ ایکچولی میں نے انیشیٹ کیا وومن بینکنگ ان پاکستان, اور وہ پھر بعد میں پتہ لگا کہ ورلڈ میں سمجھیے کہ میں نے پہلے انیشیٹ کیا, تو اس سے بڑا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جب میں وہاں وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے آئی تو یہاں اس وقت سوشل ویلفیئر منسٹر تھیں سندھ کی تزین فریدی, تو انہوں نے مطلب when she came to کسی میٹنگ میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے بتایا, تو وہ تو اتنا پیچھے پڑ گئیں کہ میرے کہ اکرم تم یہ ہمیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایک ویمن بینک ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ اس میں ریکمینڈ کرو. ان دنوں پاکستان بینکنگ کاؤنسل ہوا کرتی تھی, وہاں آپ لکھو کہ اپنی رپورٹ دو اور ان سے کہو ریکویسٹ کرو. خیر پاکستان بینکنگ کاؤنسل نے میری جو پروپوزل تھی وہاں بھیجی منسٹری آف فائنینس کو, لیکن ان دنوں کوئی اس قسم یعنی سارے بینکس اس وقت تو پبلک سیکٹر میں تھے, کوئی پرائیویٹ بینک نہیں تھا, تو وہ کچھ انہوں نے کوئی اس کو کوئی خاص ایمفیسس نہیں کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بے نظیر صاحبہ ان کا جو پہلا دور تھا, شی ریئلائز دیٹ تھنگ, اور پہلا جو بجٹ جو 1988 میں پیش ہوا اس میں جو فائنینس منسٹر تھے انہوں نے اناؤنس کیا کہ دے آر گوئنگ ٹو سیٹ اپ آل ویمن بینک دیٹ وڈ بی ہیڈڈ بائی اے ویمن, اٹ ول بی فار ویمن, تو اور سارا جو اسٹاف ہوگا وہ بھی عورتیں ہوں گی. تو یہ اس طرح سے وہ آئیڈیا جو ڈیولپ ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر امریکہ میں یہ وومن بینک سیٹ اپ ہوا, اور اب تو آپ دیکھیں کہ سبھی انڈیا میں بھی ہے, انڈونیشیا میں بھی ہے, سب جگہ. تو اس طرح سے یعنی کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ قسم سے بڑا یہ چیلنج قبول کیا اور کامیاب رہا اللہ کے فضل سے. مجھے یہ بھی بتائیں, یہ تو آپ نے وہ سفر طے کیا جو کافی مشکل بھی رہا تھا, کیونکہ پہلا قدم ہی انسان کا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں ہماری جو خواتین ہیں کسی بھی سیکٹر میں فیلڈ میں کام کر رہی ہیں وہ کم نہیں ہوتی. تو کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, کیا ایکسیپٹنس تھی اس وقت جب آپ کام کر رہی تھی, کیونکہ آپ رہی بات کیونکہ آپ نے ہی اس چیز کا آغاز کیا تو دنیا بھر میں پھر وہ پیغام گیا, اور نہ صرف جیسے امریکہ اور دیگر کنٹریز میں. تو اس وقت اس زمانے کی اس وقت کی کچھ چیزیں بتا سکتی ہیں کہ کچھ تو ہوگا کہ مختلف نیگیٹو وائسز بھی ہوتی ہیں کہ بھائی نہیں یہ کہاں کر پائیں گی, یہ مشکل ہے, کن کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں جب یہ فرسٹ وومن بینک قائم ہوا تو مجھے جو چارٹر دیا کہ بینک کا کہ آئی واز گیون گائیڈ لائنس بائی دا پرائم منسٹر ہر سیلف کہ ان لائنس پہ آپ نے پرو ویمن آپ نے سیونگ اسکیم انٹروڈیوس کرنی ہے, پرو وومن کریڈٹ اسکیمس آپ نے کرنی ہے ٹو پروموٹ دا اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن. تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ اس وقت یعنی جو بینکس تھے جو آپریٹ کر رہے تھے اس وقت, تو اس میں لڑکیوں کی تعداد بہت ہی کم تھی, اور کور بینکنگ کی طرف لڑکیاں بہت کم تھیں. جب مجھے یہ وومن بینک سیٹ اپ کیا اور مجھے کہا کہ فرسٹ ایئر میں آپ 100 برانچز سیٹ اپ کریں, میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں لڑکیاں تو ہیں نہیں ٹرینڈ. تو خیر جو میں نے کچھ مسلم کمرشل بینک سے لی, حبیب بینک سے تھوڑی لڑکیاں جو تھیں وہاں, باقی پھر ہم نے ٹریننگ پروگرام بڑی وگرسلی رن کیے, لڑکیوں کو خود ہم نے ٹرین کیا. تو جب میں ریٹائر, لڑکیاں بھی ویسے اس ٹائم آنا چاہتی تھی کہ نہیں, ان کو بھی ٹریننگ بہت زیادہ لڑکیاں بہت کین تھیں اس پروفیشن میں. ایک تو اس لیے کہ ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ہے, تو بڑی سبھی لڑکیاں اور بڑی محنت سے لڑکیوں نے کام کیا. جو میری ٹیم تھی, فاؤنڈنگ ٹیم تھی, تو کہنا چاہیے کہ انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے ہر اس کے جو بینکنگ فنکشنز ہوتی ہیں, تو بڑے جذبے سے کام کیا. مرد ایسا نہیں کر سکتے جو چیلنج ہم نے لیا تھا, اور بالکل یعنی کہ بالکل شروع سے یعنی کہ سیٹ اپ کرنا ایک بینک کو, اس کو پورے سسٹمز دینا اس کی, اور پھر اسٹاف کو ٹرین کرنا تاکہ سکسیزفلی برانچز رن کریں. اور ماشاء اللہ ہم فرام دا ویری فرسٹ ایئر وی ور گیونگ پروفٹ. اچھا اکرم صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی بات, امپورٹنٹ بات کی, تربیت کی.
پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ والد صاحب کی ذرا پہلے جلدی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. والدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی زندگی دی اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ کس طرح کے ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے, تو وہ کیا کہتی تھی اور ان کی کون سی ایسی نصیحت, کون سی ایسی بات تھی جو آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی کہ نہیں یہ جو ہے میرے کام آئے گی, اور کیونکہ کیا پتہ ہمارے دیکھنے والے اسی بات سے اسی چیز سے وہ سیکھیں اور اپنی فیلڈ میں جو ہے اسی طرح سے آپ کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے سکسیس حاصل کر سکیں. اصل میں ویسے تو میں آپ یہ کہوں کہ یہ ہماری جو فیملی تھی وہ بڑی آرتھوڈاکس فیملی تھی, یعنی میرے پرنانا وغیرہ وہ لوگ عورتوں کی تعلیم کے بڑے خلاف تھے, لیکن میرے جو نانا ہیں وہ خود اتنے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن وہ بہت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تھے کہ انہوں نے, اور میرے والد صاحب بھی. تو ہم 3 بہنیں تھیں, تو ہم دیکھیے کہ ان کی ہی یہ تھی کہ ان کی خواہش تھی اور ان کی جد و جہد تھی کہ ہم تینوں مطلب یہ کہ ہائر ایجوکیشن میں ہم تینوں کو بھیجا. اسی طرح میری خالیں جو تھیں ان کو میرے نانا نے بھیجا. تو پھر ساتھ میں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے یو ہیو ٹو اچیو ویری بیسٹ. تو یہ جذبہ تھا کہ جب پڑھائی میں بھی اس وقت یہ کہتے تھے, بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, چھوٹی سی تھی, تو ابا نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم نے فرسٹ آنا ہے, اگر آپ فرسٹ نہیں آئے تو وہ اجمیر ہے نا, اجمیر جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ویلی کی طرح تھے, یعنی چاروں طرف پہاڑ تھے, تو ہم پہاڑ کے پیچھے ہمارے اچھے بچے ہیں ہم لے آئیں گے اور آپ کو وہاں چھوڑ آئیں گے کہ آپ فرسٹ, یعنی اس طرح سے موٹیویٹ کیا. تو جو کہ ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے کہ اتنے بیوقوف تھے ہم کہ اس میں کبھی آج تک پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ آپ کے کون سے بچے ہیں جو وہاں پر ہیں. تو یہ ایک قسم سے ہر اسٹیج پہ کوئی نہ کوئی انسینٹیو اور یہ نصیحت کرتے رہے کہ آپ نے سب سے بڑھ کے دکھانا ہے. تو جب پروفیشن میں آئے تو اس وقت بھی یہ تھا کہ آپ نے سب سے آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری والد صاحب کا یعنی بیمار تھے جس وقت کہ ان کی ڈیتھ سے پہلے, تو میں ان کے پیچھے لگی رہتی, ابا یہ کھائیں. تو وہ ایک دفعہ مجھے بہت ڈانٹا ہے کہ ہر وقت تم میرے پیچھے پڑے رہتے ہو, مجھے ایسے بیٹوں کی طرح بات کرتے نا, میرا بیٹا ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے, تو یہ کھاؤ وہ کھاؤ. تو پھر ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے اللہ میرے بیٹے کو پریزیڈنٹ بنا دینا. تو میں نے ہنسنے لگی, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بہت سے بات ہوگا, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہو جاؤں گی. لیکن وہ باپ کی دعا تھی کہ 1989 میں پریزیڈنٹ بن گئی. میرے لیے میرے ابا نے اللہ سے مانگا تھا. تو اس میں بھی دیکھیں نا, ایک خدمت گزار ایک بیٹی تھی جس نے خدمت کی, والدین کی دعا لی, اور ان کی دعا جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور یہاں پہ میں ذکر بھی کرنا چاہوں گی آپ کی ہمت کو بھی, کیونکہ آپ کی لاسٹ ایئر ایک سرجری بھی ہوئی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و زندگی عطا فرمائی, اور آپ نے اس کو بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے کچھ ہوا ہے, نہ آپ نے احساس دلایا یہاں پر بھی آ کے کہ نہیں آپ کے ساتھ اتنی بڑی سرجری ہوئی ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے وہ کون سی تھی, کیونکہ آپ جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ نے جی ہاں, وہاں ہم جا رہے تھے باتیں کرتے ہوئے, جو میرے ساتھ گئی تھی, تو پیچھے سے کسی کی ویل چیئر والے تھے, انہوں کی ذرا سی مجھے پش کیا, ایسا لگا ان کی غلطی سے ان سے, تو میں ایک دم ظاہر ہے کہ ایج ہے اس میں میں ایک دم گر پڑی, اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکی, تو میرا رائٹ ہینڈ شولڈر وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا. تو مجھے کوئی اس کے بعد ان لوگوں نے سیٹ کر دیا, اسی وقت مجھے وہ لوگ ہاسپٹل لے گئے. انہوں نے ڈاکٹر تھے وہاں جس طرف سے جا رہے تھے, جو صاحبہ تھی, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو لے جاتے ہیں. وہاں جا کے میرا کر دیا, ایک ٹرکش ڈاکٹر تھے, انہوں نے فوراً ودن 2.5 آورس میں بالکل ٹھیک تھی, مجھے سلنگ ڈال دیا تھا, اور صبح ہی ہمیں ٹریول کرنا تھا, واپس پاکستان آنا تھا. تو بہت جلدی اللہ نے, اور میں نے خود ہی ایکسرسائزز کر کے, فزیو تھراپی بھی میں نے 2-3 دفعہ کرائی ہے, میں نے خود اپنی ایکسرسائز کر کے بالکل اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. اور پھر لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ اندر جو کوئی ہوئی ہوگی انجری, اس کا جو بلڈ تھا میرا ٹریول کر کے میرے دماغ پہ گیا, وہاں ایکیومولیٹ ہو گیا. تو میری جو نیس ہے وہ لنڈن سے آئی, تو کہنے لگی کہ آپ نے ضروری چیک اپ کرانا ہے, آپ کو پہلے ہی کرانا چاہیے تھا. وہ کیا تو وہ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تھا کہ اس کے دماغ وہ اتنا ضد کی اس نے کہ لے گئی مجھے ہاسپٹل. چیک ہوا تو وہ تھا, انہوں نے کہا فوراً ان کی سرجری ہوگی, نہیں تو ان کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. ویری نیکسٹ ڈے میری سرجری ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 دن میں ٹھیک ہو کے ہاسپٹل سے گھر آ گئے. اور اپنے آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر وہ سرجن بھی بڑے حیران تھے جو فالو اپ کے لیے بلاتے تھے کہ ماشاء اللہ آپ
کہ کسی چیز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. میموری سب کچھ, آئی سائٹ, کوئی قسم کا کوئی وامٹنگ ہوتی, کچھ بھی نہیں, اللہ کے فضل سے بالکل. اچھا, یہاں پہ ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی آپ نے ایک بات کہی تھی آتے ہی میک اپ روم میں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, یہ میں اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ناشتہ نہیں کرتے. ہاں, یہ کیونکہ میں نے اپنے دیکھا ہے نا, میری بہنوں کے بچوں کے بچے بھی اتنے اوائڈ کرتے. میں ہر ایک کو کہتی ہوں ناشتہ کرو. میں شروع سے تھی کہ پراٹھے سے ناشتہ کرتی, چھوٹی سی تھی جب سے, اور میری خواہش ہوتی تھی امی بڑا سارا پراٹھا بنائیں میرے لیے. تو ایک دفعہ امی تو نانی کے پاس گئی ہوئی تھی, تو والد نے کہا آج بیٹا میں پراٹھا بناؤں گا. انہوں نے بڑا سارا پراٹھا بنایا, تو میں اتنی خوش تھی, میں سب کو جا کے بتا رہی تھی. میں ابا کو بھائی جان کہتی تھی. بھائی جان نے مجھے, ابا کو بھائی جان کہتی ہیں کیونکہ میری خالیں جو ہے بھائی جان کہتی تھی نا, تو وہ ان کا بالکل نزدیک گھر تھا. تو میں جب پیدا ہوئی تو میں بھی بھائی جان کہنے لگی. تو میں نے کہا بھائی جان نے مجھے اتنا بڑا پراٹھا بنا کے دیا, اور میں امی کو گھڑی گھڑی جتا رہی تھی کہ اتنا بڑا پراٹھا میں نے کھایا. تو وہ سمجھیے کہ اس وقت کی ہے کہ ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ بچے ٹھیک سے کھائیں. اور ناشتہ تو آپ کو پتہ ہی کہ ناشتہ تو بہت, میں سبھی کو اب تک سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ ناشتہ آپ بہت اچھا کریں, آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا, آپ میں صحیح انرجی رہے گی. بے شک آپ دوپہر کا کھانا کم کھا لیں, رات کا کم, لیکن ناشتہ اچھا ہو. لیکن دیسی گھی شامل تھا اس ناشتے میں. جی. تو یہ ڈائٹ obvious سی بات ہے, میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ کی ڈائٹ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں اپنی فیلڈ میں یا اس طرح سے, اگر آپ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں گے تو پھر نو ڈاؤٹ پھر اچھی صحت ہوگی اور اچھا آپ کام کر سکیں گے. تو میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے ناشتے کی بات کی, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اسپیشلی بچیوں کے لیے جو بینکنگ کی طرف آنا چاہ رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ جو بچیاں جو پڑھ رہی ہیں, یہ سب ان کو چاہیے کہ بعد میں کوئی بھی پروفیشن میں جاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں یہ ٹیچنگ کا مل گیا یا بینکنگ میں سیکٹر میں آ گئی ہیں یہ کر رہے ہیں. ان کو چاہیے دے شوڈ ایکسیل ان دیئر پروفیشن. یہ ان کا ہونا چاہیے ایک ٹارگٹ کہ ہمیں اوپر جانا ہے, ہمیں یہ صرف اس میں نہیں ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں نالج ایکوائر کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ اکرم صاحبہ آپ کے وقت کے لیے, اور جو آپ کی گفتگو تھی اس میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور کوشش کی میں تو کروں گی ایٹ لیسٹ کچھ جو چند باتیں ہیں اس پہ عمل کر سکوں. اور یقیناً آپ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی اسٹرگل کو دیکھتے ہیں. تو ہم جیسی جو ہے لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, عورتیں ہیں, وہ آ کر آپ کی چیزوں کو سیکھیں اور اسی لیگیسی کو آگے کیری بھی کریں. اور ایک چیز میں مونا اور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے میں نے عام جیسے تقریبیں ہوتی ہیں یا کہیں بھی دوسرے کنٹری میں بھی جاؤ نا, تو وہاں جو پاکستانی ہوتے ہیں نا, وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے کہ پاکستان کے خلاف. کہ میرا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اپنا ملک ملا ہوا ہے, ہمیں اس کو پروموٹ کرنا, اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنی, بجائے اس کے کہ آپ جا کے باہر. ہمیشہ اپنے چاہے کیسے بھی حالات ہوں, آپ کبھی اپنے ملک کو برا نہیں کہیے, ہمیشہ اس کی تعریف کریں. یہ میرا پیغام ہے جو جنرل پبلک کے لیے. بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین, یہ ہماری ریئل پاکستانی اکرم خاتون صاحبہ کی گفتگو سنی, اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم جا کے اپنے پرسنل ایشوز باہر جا کے نہیں بتاتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے گھر کے, ہمارے پاکستان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ یہیں پر ہی حل کریں. اور یہ ہماری پہچان ہے. اب جو بھی آپ کی پہچان ہوتی ہے, آپ جس طرح سے ڈیلیور کریں گے, جس طرح سے شو کریں گے, جو اس کا امیج دکھائیں گے, اسی سے آپ جانے جائیں گے. اگر آپ پاکستان کے لیے کوئی بات ایسی کرنی ہے جو صحیح نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ صحیح نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم پہ واقعی قرض ہے, اور یہ قرض ہم سب نے مل کے اتارنا ہے. کیسے اتارنا ہے کہ ہم جتنے بھی اپنی فیلڈ میں کام کریں, کوئی بھی کام کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اس ملک کو بہت آگے لے کے جانا. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.